جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بہت دیر بعد یہ اجلاس کل ہو رہا ہے، اور جس صوبے سے میرا تعلق ہے اس کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جتنی بھی NFC میں جو شیئرز ہیں ابھی خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی، اور انہوں نے ایک پورے خیبر پختونخوا کے ساتھ جب فاٹا مرج ہو رہا تھا تو ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ 1000 ارب روپے ہم 10 سال میں اس کی ویلیو کے مطابق جو ہے 10 ارب روپے ہم وہ جو ہے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں گے۔ اور ایک اور وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ NFC میں جو شیئر ہے اس میں تمام صوبے اپنا 3% شیئر وہ خیبر پختونخوا یعنی فاٹا کی جو انضمام کی وجہ سے جو وہاں انڈر ڈیولپ علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے استعمال کریں گے۔ اور کمٹمنٹ کی گئی تھی کیونکہ جب خیبر پختونخوا میں فاٹا انضمام ہو گیا تو اس کی جو شیئر ہے وہ 14% سے بڑھ کے 19% بن گئی، یعنی یہ 19% شیئر وہ خیبر پختونخوا کی۔ ابھی تک نیٹ ہائیڈر پراپرٹ کی جو فنڈز ہیں جو کہ ابھی بلینز میں وہ اسٹیٹسٹک تیمور خان جگڑا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر جو گیس کی رائلٹی ہے یا ٹوبیکو سیس ہے وہ سارے جو ہے نا وفاق نے روک کے رکھے ہیں۔ اور وہ صوبہ جو کہ وار کی وجہ سے کسی وقت سیٹو سیٹو کی جو کی وجہ سے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی امریکہ کے ساتھ، تو ہمارے صوبے کو استعمال کیا، ہمارے صوبے میں انہوں نے ایئرپورٹ دے دیا، اس کی وجہ سے سوری پالیٹکس کا مرکز بھی وہ بن گیا۔ بڑا بیر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو فلائی کرتی تھی ساری جہاز، تو وہ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان اور پاکستان میں خاص کر ہمارا صوبہ اس کا بدترین متاثر رہا۔ پھر افغان وار رہی جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک تو وار کی وجہ سے بہت مختلف ملکوں کے لوگ آئے، بہت ہی آئے، انہوں نے ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی اس کو بہت بری طرح متاثر کیا، اور سب سے زیادہ متاثر اس پہ کیا کہ ہمارا جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ تھی، انڈسٹری تھی، وہ بھی وہاں سے نکل گئی، اور وہ جس کے پاس پیسے تھے کہ پاکستان یا کراچی یا لاہور یا ملک سے باہر گئے، اور وہاں اس میں کافی معاشی کی وجہ سے شروع ہو گئی۔ اور اس وار ٹرین نے تو خودکش ہو، ڈرون اٹیکس ہو، تو وہ مطلب اس حالات پہ کوئی کیا دکھا لیا ہے۔ جب اس طرح کے ماحول بن جائے تو ہمارا صوبہ کر رہی تھی، یعنی آپ نے اس پورے ایریا کو جو آپ کے ایریا ہے، قبائلی ایریا ہے، اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، ہسپتال نہیں، کالجز نہیں، انفراسٹرکچر نہیں، روزگار کے مواقع نہیں۔ یہ افغانستان، یہ وزیرستان سے لے ادھر باجوڑ تک یہ تقریباً کوئی 2000 کلومیٹر ڈسٹینس بنتا ہے۔ اس میں جتنی اس کا مسجد ہے، دوسری طرف اس کا ڈیرا ہے، ایک طرف اس کا گھر ہے، دوسرے اس کی طرف کھیتی ہے۔ تو آپ نے وہاں انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ نے وہاں اس سوسائٹی کو تباہ برباد کیا۔ تو آپ کی پالیسی ہے، جو فارن پالیسی ہے، اس کی وجہ سے سارا نظام تباہ برباد ہو رہا ہے۔
ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے. یعنی یہ کاروبار ٹریڈ تو جنگوں میں بھی جاری ہوتا ہے. دنیا کی ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن رہی تھی کچھ انڈسٹریز تھی. آپ کو رپورٹ آئی رہی ہوگی کہ تقریباً ہماری انڈسٹریز بند ہونے شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے جو خطرناک صورتحال کا سامنا ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے. مطلب بے روزگاری جب آپ انڈسٹری بند کریں گے تو روزگار کہاں سے آئے گا؟ اور فرسٹریشن بڑھ رہا ہے. تو یہ خود جو ہے نا ایسے ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ وہاں مزید کیونکہ جب آپ روزگار نہیں ہوگا، جب امید نہیں ہوگی تو پھر لوگ کہاں سے وہ کریں گے. تو اس لیے کل جو عمران خان نے اس میں بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ ہمیں تشویش ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جو کنسرن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن بالکل طریقہ ہے. آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں، اپنا ڈپلومیسی سے استعمال کریں. اور جب مطلب انڈیا کے ساتھ نا کر سکتے ہیں کسی حد تک ایک بہت بڑا دشمن ہے. وہ تو ہم سب کا بڑا دشمن ہے. وہ تو پاکستان کے خلاف تمام سازشوں میں. اور انڈیا اگر افغانستان کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہو. ہم اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور چائنا یا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا موقع ملنا چاہیے، امن کا موقع ملنا چاہیے، روزگار کا موقع ملنا چاہیے اور ڈپلومیسی کو حل کرنا چاہیے. تھا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم سے کوئی بہتر نہیں ہے. پاکستان ہماری جان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا حکمرانی ہو، اس ملک کو تمام اداروں کی تقدس اور کرے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی کسی ادارے کے خلاف ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے. یہ ہمارے بچے ہیں. ہم سارے پاکستانی ہیں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جہاں رول ہے، کردار ہے، آئین میں جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو ڈیوٹی تک محدود رہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان جو اس وقت کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہے، عمران تعالی کر رہا ہے. کھڑے ہیں اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ. اس کا ویژن اور اس کی سوچ کہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ، جو خاص کر افغانستان کے ساتھ، اس وقت میں اسپیکر تھا اور ہم نے اس وقت تجارت جو ہماری ٹریڈ تھی اس وقت، اور خاص کر جو ہمارا ایکسپورٹ تھا وہ 1.7 بلین تک ہم نے بڑھایا. سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک بھی بزنس کو کافی بڑھایا تھا. ہم نے افریقہ کے ساتھ بھی رک افریقہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ افریقن کنٹریز تک بھی ہم اپنا ٹریڈ اور کاروبار بڑھائے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہمیں پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کو پوری دنیا میں امن کی کردار ادا کرنا چاہیے. امن کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے. اسی تنازع میں پاکستان کو کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، ملک میں کاروبار چاہتے ہیں، باعزت روزگار چاہتے ہیں اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. زبیر عمر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجارت کی بات کی تھی اسپیکر صاحب نے. ایک تو آج کی پریس کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم اسی پلیٹ فارم سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس کی بدحالی کے بارے میں آپ کو اور پوری قوم کو بتا رہے تھے. لیکن آج جس چیز پر، جس نقطے پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو میتھ جو
حکومت اور حکومت کے وزراء نے کریٹ کی تھی کہ پاکستان میں سٹی آ گئی ہے، معیشت ریکور ہو گئی ہے، آج اس کا ہم بالکل آپ کو جائزہ بتائیں گے. ہماری نظر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن کچھ حکومتی سینئر عہدے داروں نے جو معیشت کے بارے میں پچھلے ایک ہفتے میں باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تجارت کی بات ہو رہی تھی اور آج ہی تجارتی خسارے کے حوالے سے فگر آئی ہے، آج ہی حکومت نے ریلیز کیا ہے. ایکسپورٹس جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایکسپورٹس ہے پلنجڈ. ایکسپورٹ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال میں ایک کمیٹی دوسری کمیٹی، یہ اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ، ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر گئی ہیں، برے طریقے سے نیچے گر گئی ہیں، اور تجارتی خسارہ 37% بڑھ گیا ہے. 37% بڑھ گیا. جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ جو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ جی حکومت کہتی رہی ہے کہ جی زبردست ریکوری ہو گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے معیشت میں، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا کے یہاں لے کے آ گئے ہیں. یہی پچھلے 3 سال سے ہم سنتے رہے ہیں. اب پچھلے ہفتے یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں 3 سینئر ترین حکومتی شخصیت، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پرائیویٹائزیشن منسٹر، اور سب سے امپورٹنٹ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز کی سٹیٹمنٹس. یہ پبلک سٹیٹمنٹس ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں جنرل سرفراز کی سٹیٹمنٹ کروں، کوئی نہیں کرے گا. یہاں کا گورننس سسٹم صحیح نہیں ہے، یہاں کا ٹیکس سٹرکچر صحیح نہیں ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جتنے ٹیکسز پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. یہ جنرل سرفراز کے الفاظ ہیں. جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بزنس ایز یوزول اب نہیں چل سکتا. جو پچھلے 2-3 سال سے چلتا رہا ہے وہ نہیں چل سکتا، اس سے آگے ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان معیشت میں پھنسا رہے گا. یہ ایس آئی ایف سی کے ترین رہنما یہ بتا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم تو ان کی بات سے 100% اتفاق کر رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے تو ہمیں گالیاں پڑتی تھیں. جب ہم یہی بات کرتے تھے کہ پاکستان از ناٹ اے کنڈیوسو پلیس فار انویسٹمنٹ یہاں کا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورننس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں نئی لوگ آ کے انویسٹ کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک کیا ہیں؟ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جو ہم نے پالیسی پچھلے عرصے سے رکھی ہوئی ہے، کچھ سالوں سے، it has inflicted serious pain to the people of پاکستان. اور اب وقت آ گیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی پالیسیز کو چینج کرے. یہ محمد زبیر یا تیمور جھگڑا نہیں کہہ رہے، یہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں. کیونکہ سب کو نظر آنا، اب سب پتہ کیا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سب بچنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ریکوری ہو گئی، انٹرنیشنل فلانی رپورٹ آ گئی. رپورٹ کیا ہوتی تھی؟ بینکس بڑا پروفٹ کما رہے ہیں. بینکس تو پروفٹ کما ہی رہیں گے، حکومت کو ادھار چاہیے ہوتا ہے، بینک ان کو پیسے دے، وہ بڑھتا ہے اور پروفٹ بڑھ جاتا ہے. تیسرے صاحب جو ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر، بائی دا وے بڑے اچھے صاحب ہیں، محمد علی صاحب، انہوں نے کیا کہا؟ پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں، لیکن یہاں کا گورننس سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. حکومت کے وزیر اعظم صاحب کے پاس کچھ بات ہے، بتا دیا 37% بڑھ گیا. اگر ہماری بات نہیں سن رہے تھے وزیر اعظم صاحب تو کم سے کم اپنے لوگوں کی تو بات سن لیں. اگر اپنے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو کیا 3.25 سال کے بعد وزیر اعظم کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ان کو کوئی جواب دینے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس دھانے پر لا کے؟ اگر گورننس سسٹم کی پوزیشن، مطلب آپ کسی چیز میں آپ کوئی کارنامہ